بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلیبیوں کی جاسوسی اور تحریب کاری اور مسلمان نوجوانوں کی کردار کشی کے طریقے اناڑیوں والے نہیں تھے۔ ان کے اس فن کے ماہرین انسانی فطرت کی کمزوریوں اور مطالبات سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کی نظر سلطان ایوبی کی فوج اور انتظامیہ کے ہر افسر پر تھی۔ ادھر عرب کے امراء، وزراء اور مختلف ریاستوں کے مسلمان حکمرانوں کی خامیوں سے بھی وہ آگاہ تھے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ حکمران اور حاکم ان کے زیر اثر ہو جائیں اور سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہو جائیں۔ یہودی اپنی دولت اور اپنی لڑکیوں کی صورت میں ان کی پوری مدد کر رہے تھے۔ ان کفار کے ماہرین نے مسلمان حکمرانوں وغیرہ کو چند ایک زمروں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک زمرے میں انہیں رکھا گیا تھا جو ایک دو خوبصورت اور شوخ لڑکیوں، شراب اور زر و جواہرات کے عوض اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں۔ دوسرے زمرے میں وہ تھے جو اپنی الگ ریاست بنا کر اس کے خود مختار بادشاہ بننے کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ تیسرے میں وہ تھے جو ملک و ملت کے وفادار اور پکے مسلمان تھے۔ ان میں سے صلیبی یہ دیکھتے تھے کہ کون اثر و رسوخ والا ہے جسے ہاتھ میں لیا جائے تو وہ سلطان ایوبی کی خفیہ پالیسیوں اور پروگراموں سے قبل از وقت اطلاعات دے سکتا ہو، اور ان میں کون ایسا ہے جس کا فوج کے کچھ حصے پر اثر ہو اور وہ اس حصے کو اپنی سلطنت کے خلاف باغی کر سکتا ہو۔ ان پکے دین داروں اور مجاہدوں کو ہاتھ میں لینے کے لیے ان کے پاس کچھ طریقے تھے، جن میں ایک اغوا کرنا اور اسے اپنا اتحادی بنانا تھا۔ ایک طریقہ قتل کا بھی تھا، لیکن قتل کم ہی کرائے جاتے تھے۔ اگر ضرورت پڑے تو قتل حسن بن صبا کے پیشہ ور قاتلوں سے کرایا جاتا تھا۔ نائب سالار حبیب القدوس ایسا حاکم تھا جس کو قتل کرانے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اسے ہاتھ میں لینا تھا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ مصر کی فوج کی 5000 نفری اس کی مرید تھی۔ صلیبیوں کے مسلمان ایجنٹوں نے انہیں بتایا تھا کہ یہ شخص ایمان نہیں جان دینے والا ہے، اور اس میں اتنا شدید جذبہ اور غیر معمولی اہمیت ہے کہ اگر اسے اپنے انہی دستوں کے ساتھ 1,00,000 کے لشکر کے خلاف لڑایا جائے تو شام کا سورج اتنی جلدی افق میں نہیں گرے گا جتنی جلدی اس کے آگے دشمن کی لاشیں اور ہتھیار گریں گے۔ صلیبیوں نے تجربہ کر لیا تھا، وہ اس طرح کہ انہوں نے کبھی اس کے پاس کوئی نوجوان اور غیر معمولی طور پر خوبصورت لڑکی ایک نادار، یتیم اور مظلوم لڑکی کے بحروپ میں مدد لینے کے لیے بھیجی، کبھی کسی لڑکی کو کسی اور ذاتی کام سے بھیجا۔ ضیافتوں اور کھیل تماشوں میں بڑی بڑی حسین لڑکیاں اس کے پیچھے ڈالی، مگر وہ اس جال میں نہ آیا جیسے پتھر ہو۔ مصر میں بغاوت کرانا صلیبیوں کے لیے ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی شام اور فلسطین کے علاقوں کے بکھرے ہوئے مسلمان امراء کو دلائل سے یا تلوار سے اپنا مطیع بناتا چلا جا رہا تھا، اور اس کے بعد اسے فلسطین کا رخ کرنا تھا۔ اس کی توجہ فلسطین سے ہٹانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ مصر میں اس کی جو فوج ہے اسے بغاوت پر آمادہ کیا جائے۔ اس سے پہلے صلیبی سوڈانیوں کو مصری فوج کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر چکے تھے۔ سوڈانی فوج نے حملہ کیا تھا، مگر سوڈانی فوج میں اکثریت وہاں کے حبشیوں کی تھی اور وہ توہم پرست تھے۔ دوسرے یہ کہ وہ ہجوم کی صورت میں لڑتے اور ہجوم کی صورت میں بھاگتے تھے۔ صلیبیوں نے انہیں مصر کے خلاف ہی رکھا، لیکن لڑنے کی نہ سوچی۔ اب بغاوت مصر کی فوج ہی سے کرائی جا سکتی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے جو موضوع سالار دیکھا وہ حبیب القدوس تھا۔ جاسوسوں اور ماہرین نے اس کے اغوا کا فیصلہ کیا اور حسن بن صبا کے فرقے کے فدائیوں کو منہ مانگی اجرت دے کر ان سے اغوا کرا لیا۔ اغوا کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک شام 2 آدمی اس کے گھر گئے اور کسی گاؤں کا نام لے کر کہا کہ وہاں کی مسجد کی چھت بیٹھ گئی ہے اور پوری مسجد از سر نو تعمیر کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات کو گاؤں کے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور وہ بھی چلیں تاکہ لوگ دل کھول کر مالی مدد دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایسی جذباتی باتیں کی کہ وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ شہر سے باہر نکل گئے تو 4 اور آدمی ملے، ان سب نے اسے جکڑ لیا اور اس کھنڈر میں لے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی اسے دھوکے میں حشیش پلا دی۔ صلیبی جو اس سے بات کرنے اور اسے اپنا ہم خیال بنانے پر مامور تھا، وہ کسی اور کام سے کہیں چلا گیا۔ اسے اغوا کرانے والے کھنڈر میں موجود رہے۔ کھنڈر کے ایک کمرے میں اس کے لیے آسائش کی ہر چیز پہنچا دی گئی۔ 2 لڑکیاں بھی تھیں جو حسین ہونے کے علاوہ دلوں کو موہ لینے اور پتھر جیسے پختہ کردار کے آدمیوں کو بھی حیوان بنا دینے کے فن کی ماہر تھیں۔ ان سب کو معلوم تھا کہ اس نائب سالار کو کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ انہوں نے انعام و اکرام کے لالچ میں از خود ہی اس کے ذہن کو اپنے محسوس طریقے سے اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ یہ طریقہ حشیش کی ایک خاص قسم سے نشہ طاری کرنے کا تھا، جس کے دوران مطلوبہ فرد کے ذہن میں باتوں کے ذریعے نہایت دلکش تصورات ڈالے جاتے تھے۔
یہ ایک قسم کا ہیپناٹائز کرنے کا طریقہ تھا۔ اس میں نیم اور یہاں خوبصورت لڑکیاں بھی استعمال کی جاتی تھیں۔ یہ گروہ کئی دنوں سے حبیب القدوس پر یہ طریقہ استعمال کر رہا تھا اور اس نے ان کے ساتھ مطلب کی باتیں شروع کر دی تھی، جن سے انہیں امید بند چلی تھی کہ انہوں نے اس کے دماغ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ادھر قاہرہ میں مصری فوج اور کوتوالی کے جاسوس اس کی تلاش میں پریشان ہو رہے تھے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ وہ سوڈانیوں یا صلیبیوں کے پاس چلا گیا ہے۔ علی بن سفیان کو معلوم تھا کہ حبیب القدوس کا اثر اپنے دستوں پر کس قدر زیادہ ہے، اس لیے اس نے مصر کے قائم مقام امیر کی اجازت سے سلطان ایوبی کو اطلاع دے دی تھی۔ توقع یہی تھی کہ وہ اپنے معتقد کمانداروں کو کوئی پیغام بھیجے گا۔ جاسوسوں اور سراغ رسانوں نے ہر طرف نظر رکھی، لیکن معلوم یہی ہوتا تھا کہ اس کا پیغام کسی طرف نہیں آیا۔ یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ ان دستوں میں سے کون سا کماندار غائب ہوتا ہے، لیکن اتنے دنوں میں کوئی بھی غیر حاضر نہ ہوا۔ اتنے میں وہ صلیبی کھنڈرات میں آ گیا جسے حبیب القدوس کے ساتھ بات چیت کرنی تھی۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ حشیش رکوائی اور حبیب القدوس کا نشہ اتارا۔ صلیبی نے پوری رات نشے کے اثرات اترنے کا انتظار کیا۔ اگلے روز وہ حبیب القدوس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ ابھی سویا ہوا تھا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اس کی نظر صلیبی پر پڑی تو وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور صلیبی کو بڑی غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے افسوس ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، صلیبی نے کہا۔ آپ اتنے حیران اور پریشان نہ ہوں۔ یہ بدبخت آپ کو حشیش پلاتے رہے اور آپ کو بڑے خوبصورت خواب دکھاتے رہے ہیں۔ آپ حشیش اور فدائیوں کے اس طریقے سے یقیناً واقف ہوں گے۔ آپ کی توہین کی گئی ہے جس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ میں آپ کو کوئی خواب نہیں دکھاؤں گا، بڑی خوبصورت حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنے آپ کو قیدی نہ سمجھے، میں آپ کا رتبہ اونچا کروں گا، کم نہیں ہونے دوں گا۔ یہ لوگ دھوکے میں مجھے یہاں لے آئے تھے، حبیب القدوس نے کہا، پھر شاید مجھے کہیں اور لے گئے تھے۔ اس نے نگاہیں گھما کر ہر طرف دیکھا اور حیران سا ہو کے بولا، وہ کوئی بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، مجھے یہاں کون لایا ہے؟ اپنے آپ کو بیدار کریں، صلیبی نے کہا۔ یہ سب حشیش کا اثر تھا، آپ پہلے روز سے یہی ہیں۔ مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ حبیب القدوس نے حقیقت کو سمجھتے ہوئے ذرا روب سے کہا، تم کون ہو؟ میں آپ کا ایک مسلمان بھائی ہوں، صلیبی نے کہا۔ مجھے آپ سے لینا کچھ بھی نہیں، کچھ دینا ہے۔ اگر میں لینے دینے سے انکار کر دوں تو زندہ واپس نہیں جا سکیں گے، صلیبی نے کہا۔ آپ قاہرہ سے اتنی دور ہیں کہ آپ کو میں نے آزاد کر دیا تو آپ راستے میں مر جائیں گے۔ مجھے وہ موت زیادہ پسند ہوگی، حبیب القدوس نے کہا۔ میں اپنے دشمن کی قید میں نہیں مرنا چاہتا۔ نہ آپ قید میں ہیں، نہ میں آپ کا دشمن ہوں، صلیبی نے کہا۔ ان حبیسوں نے آپ کے ساتھ توہین آمیز سلوک کر کے آپ کو بدظن کر دیا ہے۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ان باتوں کے لیے مجھے اغوا کر کے اتنی دور لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میں یہ باتیں قاہرہ میں آپ کے ساتھ کرتا تو ہم دونوں قید خانے کے تہہ خانے میں ہوتے، صلیبی نے کہا۔ وہاں قدم قدم پر علی بن سفیان اور کوتوال غیاث بلبیس نے جاسوس کھڑے کر رکھے ہیں۔ حبیب القدوس کا ذہن صاف ہو چکا تھا اور اس کا دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا تھا۔ وہ جان گیا کہ وہ صلیبی تحریب کاروں کے چنگل میں آ گیا ہے۔ اس نے پوچھا، تم صلیبیوں کے آدمی ہو یا سوڈانیوں کے؟ میں مصر کا آدمی ہوں، اس نے جواب دیا۔ اور آپ بھی مصری ہیں؟ آپ بغدادی، شامی یا عربی نہیں، مصر مصریوں کا ہے۔ یہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے خاندان کی جاگیر نہیں، یہ اسلامی ملک ہے۔ یہاں اللہ کی حکمرانی ہوگی اور اس کا انتظام اور کاروبار مصری مسلمان چلائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ ہم پر حکومت کرنے والے بغداد اور دمشق سے آئے ہیں اور انہوں نے مصر کو شام کے ساتھ ملا کر ایک سلطنت بنا لیا ہے؟ تم مجھے مصر کو صلاح الدین ایوبی سے آزاد کرانے پر اکسا رہے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ صلاح الدین ایوبی کو پیغمبر نہیں تو پیر و مرشد ضرور سمجھتے ہیں، صلیبی نے کہا۔ میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ ایوبی میں بہت سی خوبیاں ہیں، میں بھی اسے اتنا ہی پسند کرتا ہوں جتنا آپ کرتے ہیں، مگر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کب تک زندہ رہے گا۔ اس کے بعد مصر اس کے جس بھائی یا بیٹے کے ہاتھ آئے گا اس میں صلاح الدین ایوبی کی خوبیاں نہیں ہوں گی۔ مصر ایک فرعون کے قبضے میں آ جائے گا۔ مجھ سے تم کیا کام لینا چاہتے ہو؟ اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، صلیبی نے جواب دیا۔ اگر آپ کے دل میں شک ہے تو مجھ سے پوچھیں، پہلے اپنا شک رفع کریں۔ آپ سوچ لیں، آپ ابھی ابھی جاگے ہیں۔ ان بدبختوں کی دی ہوئی حشیش کا بھی آپ پر اثر ہے۔ میں آپ کے لیے ناشتہ بھجواتا ہوں۔
اتنے دنوں میں آپ کو کسی نے نہانے نہیں دیا، میں آپ کو ایک چشمے پر لے چلوں گا۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا میرے ساتھ چلیں، ناشتے سے پہلے نہا لیں۔ کھنڈر سے اسے کسی ایسے راستے سے نکالا گیا جو پہاڑیوں میں چلا گیا تھا۔ کچھ آگے ایک چشمہ تھا جس کا شفاف پانی چھوٹے سے قدرتی تالاب میں جمع ہو رہا تھا۔ وہ پہاڑیوں سے گھوم کر چشمے کی طرف گئے تو وہاں ہر طرف پہاڑیاں تھیں۔ اس نے پیچھے دیکھا، کھنڈر ایک پہاڑی کے پیچھے آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو آدمی آیا تھا وہ اس کے آگے آگے جا رہا تھا۔ حبیب القدوس نے لپک کر ایک بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ دیا اور بازو کا شکنجہ تنگ کر کے اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کی پیٹ میں پوری طاقت سے 3-4 گھونسے مارے۔ یہ آدمی دم گھٹنے سے مر گیا۔ حبیب القدوس نے اسے گھسیٹ کر ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے کر دیا اور خود بھاگ اٹھا۔ اس نے ایک پہاڑی میں سے راستہ دیکھ لیا تھا۔ وہاں پہنچا تو ایک آدمی برچھی تانے کھڑا تھا۔ اس نے اتنا ہی کہا، واپس۔ وہ نہتا تھا، سر جھکا کر پیچھے کو مڑا۔ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ سلیبی اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں آپ کو دانش مند سمجھتا ہوں، سلیبی نے کہا۔ آپ اس علاقے سے نہیں نکل سکتے۔ احمق نہ بنے، نہا لیں، میرے ساتھ آئیں۔ وہ جھیل سے نہا کر نکلا اور کپڑے پہنے سلیبی اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ راستے میں اس نے سلیبی سے پوچھا، یہ لڑکیاں تمہارے ساتھ ہیں؟ اس ویرانے میں ایسی رونق ساتھ رکھنا ضروری ہے، سلیبی نے کہا۔ کیا آپ کی 3 بیویاں نہیں؟ اگر آپ کو ان کے ساتھ دلچسپی نہیں تو نہ صحیح۔ اگر آپ تنہائی یا گھبراہٹ محسوس کریں تو ان لڑکیوں میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اتنے میں ایک لڑکی ناشتہ لے کر آئی۔ حبیب القدوس اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی اس کے پاس بیٹھ گئی اور سلیبی باہر نکل گیا۔ لڑکی نے باتوں اور اداؤں سے اس پر طلسم طاری کر دیا۔ بہت دیر بعد جب سلیبی واپس آیا اور لڑکی چلی گئی تو حبیب القدوس کو افسوس سا ہوا۔ آپ آزاد مصر کے سالار اعلیٰ ہوں گے، سلیبی نے اسے کہا۔ آپ کے دستوں میں جو 3000 پیادے اور 2000 سوار ہیں وہ آپ کے مرید ہیں۔ آپ ان کی مدد سے مصر کی حکومت پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی حملہ کرے گا تو کیا میں انہی دستوں سے مصر کو اس سے بچا لوں گا؟ سوڈانی مسلمان جو کبھی مصر کی فوج میں ہوا کرتے تھے ہمارے ساتھ ہوں گے، سلیبی نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جو مصری ہیں ان تک ہم خبر پہنچائیں گے کہ یہ خانہ جنگی نہیں بلکہ مصری مصر کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ اپنے دستوں سے بغاوت کرائیں، آپ کو جنگی طاقت دینا ہمارا کام ہے۔ اس آدمی نے لمبی تفصیل سے اسے اپنا منصوبہ بتایا۔ حبیب القدوس اب انکار نہیں کر رہا تھا بلکہ یوں سوال کر رہا تھا جیسے وہ قائل ہو گیا ہو۔ میں واپس قاہرہ نہیں جاؤں گا تو بغاوت کیسے کراؤں گا؟ حبیب القدوس نے پوچھا۔ آپ واپس نہیں جائیں گے، سلیبی نے کہا۔ آپ یہیں سے اپنے قابل اعتماد ساتھیوں کو پیغام دیں گے، اس کا انتظام ہم کریں گے۔ آپ نے ہمارے ایک قیمتی آدمی کو مار ڈالا ہے، ہم آپ کو قتل کر سکتے ہیں۔ ہمارے بازو اتنے لمبے ہیں کہ آپ کے خاندان کے بچے بچے کو قتل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمیں دھوکہ دیا تو ہم ایسا کر کے دکھا بھی دیں گے، پھر مجھے یہاں لمبے عرصے کے لیے رہنا پڑے گا، حبیب القدوس نے کہا۔ کچھ عرصہ تو لگے گا، سلیبی نے جواب دیا۔ میری ایک ضرورت پوری کر دو، حبیب القدوس نے کہا۔ تم نے مجھے 2 لڑکیاں پیش کی ہیں، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اتنی حسین لڑکی میں الجھ کر اپنا اصل مقصد بھول جاؤں۔ اس کی بجائے یہ انتظام کر دو کہ میری سب سے چھوٹی بیوی کو، جس کا نام زہرا ہے، یہاں لے آؤ۔ اسے میں پیغام رسانی کے لیے بھی استعمال کر سکوں گا۔ اسے اغوا کرنا پڑے گا، سلیبی نے کہا۔ اگر اسے ہم یہ کہیں گے کہ آپ اسے بلا رہے ہیں تو وہ ہم پر اعتبار نہیں کرے گی، وہ ہمیں پکڑوا بھی سکتی ہے۔ ہم آپ کو اس کا جو نعم البدل دے رہے ہیں اسے آپ قبول کر لیں اور پیغام رسانی کے لیے اپنے کسی آدمی کا عطا پتہ دیں، پھر مجھ پر اعتبار کرو۔ حبیب القدوس نے کہا، مجھے قاہرہ پہنچا دو، میں 1 ماہ کے اندر بغاوت کر دوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، سلیبی نے کہا۔ محترم، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ مصر کے مفاد میں ہے اور اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے۔ میں یا میری تنظیم کا کوئی بھی فرد مصر کا حکمران بننے کا خواب نہیں دیکھ رہا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں سمجھ گیا ہوں، حبیب القدوس نے کہا، اور میں سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ میری بیوی زہرا تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ میرے پاس آ جائے۔ جو کام وہ کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کے آنے کے بعد دیکھوں گا کہ اس منصوبے کو کس طرح کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ وہ ایک بکارن تھی جس نے زہرا کو راستے میں روک لیا تھا۔ وہ 2-3 دن سے دیکھ رہی تھی کہ زہرا حبیب القدوس کے گھر سے ہر روز بعد دوپہر اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے۔ بکارن نے اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہا، نائب سالار حبیب القدوس نے آپ کو بلایا ہے، یہ ان کے ہاتھ کی تحریر ہے۔ زہرا نے کاغذ ہاتھ میں لے کر تحریر پڑھی۔ یہ اس کے خامد کے ہاتھ کی تھی۔
بکارن نے کہا، وہ جہاں کہیں بھی ہیں خود گئے ہیں۔ اتنے بڑے آدمی کو کوئی اٹھا کر نہیں لے جا سکتا۔ وہ صرف آپ کو چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زہرا کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے مجھے پکڑوانے کی کوشش کی یا کوتوال کو اطلاع دی تو دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ حبیب القدوس کے پاس آپ کا جانا ضروری ہے۔ میں تم پر کس طرح اعتبار کر لوں؟ زہرا نے کہا۔ میں بکارن نہیں، عورت نے جواب دیا، یہ میرا بہروپ ہے۔ میں بھی آپ کی طرح شہزادی ہوں۔ ہمارا مقصد نیک اور مقدس ہے۔ آپ دل میں کوئی وہم نہ رکھیں۔ اس عورت نے اور بھی بہت سی باتیں کی جن سے زہرا متاثر ہو گئی۔ اس نے اس عورت کے کہنے کے مطابق رات کو ایک جگہ چوری چھپے پہنچنے کا وعدہ کر دیا۔ اس نے اس ڈر سے کسی سے ذکر نہ کیا کہ اس عورت نے کہا تھا کہ اس کی اور اس کے خاوند کی زندگی اور موت کا اور مصر کی آزادی اور غلامی کا سوال تھا۔ اسے رات مقرر کی ہوئی جگہ زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ دو آدمی جنہیں وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہ سکی اسی بکارن کے ساتھ آئے۔ بکارن کو اس نے آواز سے پہچانا، مگر وہ اب بھکاریوں کے محروب میں نہیں تھی۔ وہ کوئی جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ اس نے زہرا سے کہا، اللہ کے بھروسے پر ان کے ساتھ چلی جاؤ، دل میں کوئی ڈر نہ رکھنا۔ اسے ایک گھوڑے پر بٹھایا گیا۔ وہ دونوں بھی گھوڑے پر سوار ہوئے اور زہرا ایک ایسے سفر پر روانہ ہو گئی جس کے منزل کا اسے علم نہ تھا۔ عورت وہیں کھڑی رہی۔ شہر سے دور جا کر سواروں نے زہرا سے کہا کہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھنا ضروری ہے۔ زہرا ان میں اکیلی تھی، مزاحمت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ 2 روز بعد پتہ چلا کہ نائب سالار حبیب القدوس کی چھوٹی بیوی بھی لاپتہ ہو گئی ہے۔ سراغ رسانوں نے ابتدائی تفتیش کی تو وہ ماننے کو تیار نہ ہوئے کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ حبیب القدوس کے متعلق ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ صلیبیوں یا سوڈانیوں کے پاس چلا گیا ہے۔ اب لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ اس کی بیوی بھی اس کے پاس چلی گئی ہے۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کس وقت اور کس طرح گئی ہے۔ اس وقت تک وہ حبیب القدوس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کمرے میں کھولی گئی تھیں جہاں اس کا خاوند اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ پوری رات اور اگلا آدھا دن سفر میں رہی تھی۔ راستے میں اسے کھانے پلانے کے دوران آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تھی اور اسے ساتھ لے جانے والے آدمیوں نے اس کے ساتھ کوئی بلا ضرورت یا ایسی ویسی بات نہیں کی تھی۔ اسے انہوں نے یہ یقین بار بار دلایا تھا کہ اسے ڈرنا نہیں چاہیے۔ حبیب القدوس کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اس کے ساتھ صلیبی بھی تھا۔ حبیب القدوس نے زہرا سے کہا، یہ ہمارا دوست ہے اور اپنے آپ کو یہاں قیدی نہ سمجھنا۔ تم بہت تھکی ہوئی ہو، آج رات آرام کر لو، کل صبح تمہیں بتائیں گے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ تم اکثر کہا کرتی ہو کہ مردوں کی طرح جہاد میں شریک ہونا چاہتی ہو۔ میرے اس دوست نے تمہارے لیے بڑا اچھا موقع پیدا کر دیا ہے۔ صلیبی انہیں اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ زہرا ابھی نوجوانی کی عمر میں تھی اور اس کے حسن میں خاصی کشش تھی۔ جسم چھریر اور طبیعت میں کچھ شوخی بھی تھی۔ شام سے ذرا پہلے وہ 2 لڑکیاں جنہیں حبیب القدوس نے تالاب میں نہاتے دیکھا تھا اس کے کمرے میں آئیں اور زہرا کو بے تکلف سہیلیوں کی طرح اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ تھا تو ہیبت ناک کھنڈر، لیکن لڑکیاں جہاں رہتی تھیں وہ کمرہ سجا ہوا اور وہاں رنگین فانوس تھے۔ اس کمرے میں کھنڈر کا گمان نہیں ہوتا تھا۔ زہرا تھوڑے سے وقت میں ان میں گھل مل گئی۔ ان میں سے ایک لڑکی نے اسے کہا، تمہارے ماں باپ کتنے ظالم ہیں جنہوں نے تم جیسی نوحیز کلی کو اس بوڑھے کے قدموں میں پھینک دیا ہے۔ تمہیں اس نے خریدا تو نہیں تھا؟ ہاں، زہرا نے رنجیدہ لہجے میں کہا، اس نے مجھے خریدا تھا۔ میں بھاگ کر کہیں جا بھی تو نہیں سکتی۔ اگر کوئی پناہ مل جائے تو بھاگ جاؤ گی؟ اگر یہ پناہ میری موجودہ زندگی سے بہتر ہوئی تو میں ضرور بھاگوں گی، زہرا نے کہا اور پوچھا، اس نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ تم لوگ کون ہو؟ کیا یہ مجھے بیچ رہا ہے؟ اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ تو شہزادی بن کے رہو گی، ایک لڑکی نے اسے کہا۔ ہم تمہیں بتا دیں گی کہ ہم کون ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہنے کے قابل بھی ہو یا نہیں۔ تم ہمارے ساتھ باہر جا کر ہماری طرح کپڑے اتار کر تالاب میں نہا سکو گی؟ اس حیوان سے مجھے آزاد کرا دو تو جو کہو گی کروں گی، زہرا نے کہا۔ ایک آدمی زہرا کو کھانے کے لیے بلانے آ گیا۔ اس نے کہا کہ نائب سالار کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ زہرا چلی گئی تو وہی صلیبی آ گیا جو حبیب القدوس کے ساتھ بات چیت کرتا رہا تھا۔ لڑکیوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے بتایا، یہ لڑکی ہمارے کام کی ہے اور وہ اس بوڑھے خاوند سے سخت نفرت کرتی ہے۔ اگر تم اجازت دو تو اسے اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہیں۔ تم نے دیکھ لیا ہے یہ کتنی خوبصورت ہے، اس میں شوخی بھی ہے اور اس کا جسم سختی برداشت کر سکتا ہے۔ تربیت کی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ شخص تو یہ کہتا تھا کہ اسے اپنی بیوی پر اعتماد ہے۔
اور وہی پیغام رسانی کا کام کر سکتی ہے۔ سلیبی نے کہا، اگر یہ لڑکی اس شخص سے نفرت کرتی ہے تو اسے دھوکہ دے گی اور ہم سب کو پکڑوائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آدمی ہمارے فریب میں آ گیا ہے، مجھے مصری مسلمان اور وطن پرست سمجھتا ہے، ہمارا کام کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ اگر یہ لڑکی اسے دھوکہ دینے کی سوچ سکتی ہے تو ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں اسے پرکھوں گا، تم رات کو تھوڑی دیر کے لیے اسے میرے پاس لے آنا، کسی بہانے باہر چلی جانا۔ کھانے کے کچھ دیر بعد لڑکیاں پھر اسے ہنسنے کھیلنے اور گپ شپ کے لیے لے آئیں۔ اسے پہلے سے زیادہ بے تکلف بلکہ کسی حد تک بے حیا کر لیا گیا۔ سلیبی آ گیا اور لڑکیاں کسی بہانے باہر نکل گئیں۔ سلیبی نے زہرا سے وہی باتیں کی جو لڑکیاں اس کے ساتھ کر چکی تھیں۔ سلیبی نے اسے اپنے معیار کے مطابق پرکھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرنے لگا تو زہرا نے اپنا بازو چھڑا کر کہا، میں ایسی عام اور سستی چیز نہیں کہ ذرا سے اشارے پر آپ کی گود میں گر پڑوں گی۔ سلیبی کو اس کی یہ بات پسند آئی۔ لڑکی ہر کسی کے ہاتھ آنے والی نظر نہیں آتی تھی، البتہ اس نے یہ دیکھ لیا کہ زہرا میں وہ جوہر موجود ہیں جو ان کی جاسوس اور تحریب کار لڑکیوں میں ہوتے ہیں۔ ذرا تربیت کی ضرورت تھی۔ اسے بھی زہرا نے بتایا کہ اسے اپنے خامد سے نفرت ہے، لیکن وہ چونکہ مجبور ہے اور نفرت کا اظہار نہیں کر سکتی، اسی لیے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اسے چاہتی ہے۔ اب بھی نفرت کا اظہار نہ کرنا۔ سلیبی نے اسے کہا، میں تمہیں اس سے آزاد کرا لوں گا اور تم شہزادیوں کی طرح زندگی بسر کرو گی۔ تم یہیں بیٹھو، میں تمہاری سہیلیوں کو تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گیا اور لڑکیوں کے پاس چلا گیا۔ انہیں کہا، لڑکی کام کی ہے، اسے اپنے سائے میں لے لو۔ حبیب القدوس اسے بری طرح چاہتا ہے۔ اس لڑکی کو ہم اس بات پر لائیں گے کہ وہ اس کے ساتھ دیوانہ وار محبت کا عملی اظہار کرتی رہے تاکہ وہ اپنے قابل اعتماد کمانداروں وغیرہ کے ساتھ اس لڑکی کی معرفت رابطہ قائم کر سکے۔ یہ تمہارا کام ہے کہ لڑکی کو اپنے جال میں لے لو، اسے اپنی زندگی کا شاہانہ پہلو دکھاؤ اور تم جانتی ہو کہ اسے کس طرح اور کس مقصد کے لیے تیار کرنا ہے۔